آج ہم ایک ایسی تاریخی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ ایک عظیم جنگجو، سیاستدان اور اصلاحات کے علم بردار جن کا نام 2000 سال بعد بھی زندہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون تھے؟ وہ ایک معمولی نوجوان سے روم کے سب سے بڑے جنرل کیسے بنے؟ اور وہ ایسا کیا کر بیٹھے کہ انہیں دھوکہ دے کر قتل کر دیا گیا؟ اگر آپ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ جولیس سیزر 12 جولائی ایک صدی قبل مسیح میں روم کے ایک نوبل خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان عزت تو رکھتا تھا مگر دولت سے محروم تھا۔ بچپن میں سیزر نے بہترین تعلیم حاصل کی جہاں انہوں نے زبان، تاریخ اور ملٹری اسٹریٹجی میں مہارت حاصل کی۔ ان کی والدہ نے انہیں سیاست کی طرف راغب کیا جبکہ ان کے والد کے انتقال کے بعد وہ محض 16 سال کی عمر میں خاندان کے سربراہ بن گئے۔ سیزر کو اپنی کامیابی کے لیے روم کی خطرناک سیاست میں قدم رکھنا پڑا۔ نوجوانی میں ہی انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی اور ایشیا مائنر میں جنگی مہمات میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ ان کی بہادری کے سبب انہیں کئی فوجی اعزازات ملے۔ سیزر کے رومن جنرل بننے کا سفر اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا۔ 50 قبل مسیح میں وہ روم کے کونسل بنے جو کہ روم کا سب سے اعلیٰ سیاسی عہدہ تھا، لیکن سیاست میں زندہ رہنے کے لیے انہیں طاقتور اتحادیوں کی ضرورت تھی۔ سیزر نے کراسس جو روم کے سب سے امیر آدمی تھے اور پومپے ایک طاقتور جنرل کے ساتھ اتحاد کیا۔ اس اتحاد کو فرسٹ ٹرائمویریٹ کہا جاتا ہے۔ اس اتحاد نے سیزر کو سیاست میں بے حد مضبوط کر دیا۔ لیکن سیزر صرف سیاست میں کامیاب نہیں تھے، وہ ایک زبردست فوجی حکمت عملی کار بھی تھے۔ گول کی جنگوں میں انہوں نے رومی سلطنت کو وسعت دی اور تقریباً ایک دہائی تک اپنی فوجی قابلیت کا لوہا منوایا۔ جب وہ روم واپس آئے تو وہ نہ صرف ایک جنرل بلکہ رومی عوام کے ہیرو بن چکے تھے۔ سیزر جب روم واپس آئے تو عوام ان کے حق میں تھے، لیکن سینیٹ ان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھا۔ سینیٹ نے انہیں حکم دیا کہ وہ روم واپس آئیں لیکن اپنی فوج کے بغیر۔ یہ ایک چال تھی تاکہ ان کی طاقت کو ختم کیا جا سکے۔ مگر سیزر نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ روبیکون دریا عبور کیا جو روم کی حدود میں فوج کے داخلے کے لیے ممنوع تھا۔ اس قدم سے وہ مشہور محاورہ کراسنگ دا روبیکون وجود میں آیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ اس کے بعد روم میں سول وار شروع ہو گئی جس میں سیزر نے اپنے تمام مخالفین کو شکست دے۔ 40 قبل مسیح میں انہوں نے خود کو ڈکٹیٹر فار لائف قرار دے دیا۔ سیزر نے اپنی حکومت میں کئی اصلاحات کیں جو عوام کے لیے فائدہ مند تھیں۔ انہوں نے غریبوں کے لیے زمین کی تقسیم کی اور کئی اکنامک پالیسیز متعارف کروائیں، لیکن ان کے یہ اقدامات رومن ایلیٹ کو ناگوار گزرے۔ سینیٹ کے ارکان کو خدشہ تھا کہ سیزر ریپبلک کو ختم کر کے بادشاہ بننے جا رہے ہیں۔ ان کے مخالفین میں سب سے نمایاں بروٹس اور کیسیس بھی تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ روم ایک شخص کے ماتحت چلے۔ آخرکار 15 مارچ 40 قبل مسیح کو ایک سازش کے تحت سیزر کو سینیٹ ہال میں قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے میں تقریباً 60 افراد شامل تھے جن میں ان کے قریبی دوست بروٹس بھی شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سیزر کے آخری الفاظ تھے، تم بھی بروٹس۔ جولیس سیزر کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جس میں طاقت، وفاداری، غداری اور قربانی کے کئی پہلو شامل ہیں۔ ان کی قیادت نے رومن ریپبلک کو بدل کر رومن ایمپائر کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ ان کی زندگی ایک المناک انجام کو پہنچی، لیکن ان کی میراث ہمیشہ قائم رہے گی۔ آج بھی تاریخ انہیں ایک عظیم جنرل، سیاستدان اور اصلاحات کے علم بردار کے طور پر یاد کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید دلچسپ تاریخی کہانیاں لا سکیں۔